औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स है इसका नाम है यूनुस। अब आप कह रहे होंगे कि बड़ा प्यारा नाम है। जी बिल्कुल, नाम बड़ा प्यारा है, लेकिन इस बदबख्त ने ना अपने नाम का लिहाज किया, ना इसने अपने ओहदे का लिहाज किया, ना इसने अपनी उम्र का लिहाज किया, ना इसने अपने बच्चों का लिहाज किया, ना इसने अपनी बेटियों का लिहाज किया। इसने ना इंसानियत को देखा। ये इतना खबीस, इतना बदबख्त शख्स है कि जैसे जैसे आप इसे देखते जाएंगे, इसे सुनते जाएंगे, आपके लू लू में आग लग जाएगी। क्योंकि जिसका नाम लेने से 40 दिन जुबान पलीत होती है, ये उससे भी ज्यादा गंदा, उससे भी ज्यादा पलीत शख्स है। इसका जिक्र करते हुए भी शर्म आ रही है। सबसे पहले तो गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई बच्चे बैठे हैं तो उनको अपने पास से उठा दें, या फिर हैंड फ्री लगाकर आप ये वीडियो देखें, क्योंकि ये बच्चों के सामने देखने वाली नहीं है। लेकिन माँ बाप ये वीडियो जरूर देखें। वो माँ बाप वीडियो जरूर देखें जो अपने बच्चों को मस्जिदों में, दरसों में भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए, पढ़ाने के लिए। वो माँ बाप जरूर देखें जो अपनी बच्चियों को दम कराने के लिए इन जैसे खबीस लोगों के पास भेजते हैं, अपनी बच्चियों को दम कराने के लिए। इन जैसे दरिंदों, इन जैसे खबीस कमीनों के पास भेजते हैं जो वालिदैन अपनी बच्चियों को, जो अपनी बीवियों को, जो अपनी औरतों को इन जैसे लोगों के पास भेजते हैं। वो जरूर ये वीडियो देखें। और अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है, अगर किसी के साथ ऐसा वाकया होने वाला भी है, तो ये वीडियो जरूर देखें और अपनी बच्चियों को किसी भी जगह पर भेजने से पहले पूरी तरह तहकीक करे, पूरी तरह छानबीन करे, पूरी तरह बंदे को देखें वाले। लेकिन जितनी भी तहकीक करे, जितनी भी छानबीन करे, तो आप इस हदीस की स्टोरी सुनेंगे, इस हदीस के बारे में जब आपको पता चलेगा तो फिर आप कहेंगे कि हम कैसे तहकीक करें, हम कैसे जांच करें, कि हम कैसे पता करें कि ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक है। क्योंकि इस कमीने ने जिस तरह से अपने चेहरे पर एक शराफत की चादर ओढ़ी हुई थी, एक शराफत का लबादा ओढ़ा हुआ था। ये मस्जिद में इमाम है और मस्जिद के ऊपर ही इसको रखाश मिली हुई है। नीचे नमाज पढ़ी जा रही होती है, लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, लोग कुरान शरीफ की तलावत कर रहे होते हैं। जवान औरतों के साथ ये ऊपर ज़िना करता है, नीचे नमाज पढ़ी जा रही है, ऊपर ये ज़िना कर रहा होता है। इसके पास तकरीबन 100 से ज्यादा सीडी बरामद हुई हैं, जो कि नहायत ही गंदी सीडी हैं, वो इसके पास से बरामद हुई हैं। नीचे नमाज पढ़ी जा रही होती है, ऊपर ये ऐसी सीडीज देख रहा होता है और ये लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहा होता है। और फिर उसके बाद आता है और आकर जमात भी कराता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इतना गिरा हुआ है कि फिर ये आकर जमात भी कराता है। तो चलें आपको सुनाते हैं कि इसका तरीका वारदात क्या है। इसका तरीका वारदात क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो तरीका वारदात इसका ये है कि ये इमाम मस्जिद है। ये वाक़या है लाहौर का, मोहल्ला है बिलालगंज, और थाना जो इसे लगता है वो है लोअर माल। इस बंदे का नाम यूनुस है। मस्जिद में ये इमाम है, इमामत कराता है और बच्चों को पढ़ाता भी है, कुरान शरीफ पढ़ाता है बच्चों को। 40 साल हो गए हैं इसे इस मोहल्ले में रहते हुए, और 40 सालों में इसने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, जब ये आप सुनेंगे, जब ये आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे लोग इतना अरसा, इतनी देर लोगों के आंखों पर पट्टी बांधे रखी इस शख्स ने। तो ये 40 साल से इस मस्जिद में इमामत करा रहा है और लोगों की बच्चियों को पढ़ा भी रहा है। मोहल्ले के लोग जब कोई बीमार होता है, आपको पता ही है कि गाँव में, शहरों में, मोहल्लों में जब कोई बीमार होता है तो अक्सर बंदे जो हैं वो ये करते हैं कि जी मौलवी साहब को बुला लाएं या मौलवी साहब के पास चले जाएं, उधर से दम कराएं तो ठीक हो जाएंगे। तो इसे भी इसी तरह किया जाता है कि इसे कभी कोई बंदा अपने घर बुलाता है, कभी इसके पास आते हैं कोई और आकर दम कराते हैं। मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, जवान लड़कियां भी आती हैं, बच्चियां भी आती हैं इसके पास दम कराने के लिए। तरीका वारदात ये है कि अगर कोई लड़की या कोई औरत जिस पर इसकी बुरी नजर पड़ जाती है वो इससे दम कराती है, तो जब तक वो कभी अकेली नहीं आती, क्योंकि अक्सर मोहल्ले में लोग कोई ना कोई बंदा साथ जाता है दम कराने के लिए। तो जब भी कोई साथ होता है दम कराने आने के लिए तो ये दम करके भेज देता है, लेकिन फिर आने का जरूर कहता है कि फिर आना।
اور یہ اس وقت تک چھوڑتا نہیں جب تک وہ عورت یا وہ لڑکی کبھی اکیلی نہ آئے، اور جب تک یہ اس کے ساتھ اپنی درندگی نہ کر لے اس وقت تک یہ چھوڑتا نہیں۔ اور پھر جب ایک بار درندگی کر لیتا ہے پھر یہ بلیک میل کرتا ہے، اور بلیک میل کر کر کے وہ درندگی بار بار کرتا ہے۔ اب جب آپ اس کی باتیں سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ ادھر محلے میں ایک گلی ہے، میں اس گلی کا نام نہیں بتاؤں گا، اس نے تو پورا ایڈریس بتایا ہے، پورا گلی کا نام بتایا ہے کہ اس گلی میں ایک دادی اور پوتی دونوں ہیں، میں نے دونوں کے ساتھ کبھی دو دو باریاں میں کرتا تھا، کبھی ایک باری کرتا تھا، ایک طرف دادی ہوتی تھی دوسری طرف پوتی ہوتی تھی، دونوں کے ساتھ میں باری باری کرتا تھا، اور باریاں بھی کتنی کتنی کرتا تھا یہ بتاتا ہے۔ اتنا یہ حدیث ہے، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں بالکل صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، لیکن ضروری ہے بتانا۔ گلی کا نام گھر کا نام میں نہیں بتانے والا، کیونکہ وہ جو پوتی ہے، چلو دادی تو بڑی عمر کی ہے، لیکن وہ جو پوتی ہے اس کی ابھی شادی ہونی ہے، اس نے ابھی اپنے گھر جانا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کی عزت جو ہے وہ نیلام ہو۔ لیکن ہمارے کچھ اینکر بھائیوں نے اسی بندے کی زبان سے وہ گلی اور وہ گھر بھی کلوایا ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے خیال کے مطابق اگر اس حدیث نے اس گلی کا اور گھر کا نام بھی لیا تھا تو اسے کٹ دینا چاہیے تھا۔ کسی بچی کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اس کا مستقبل خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے پتہ نہیں کس طرح سے انہیں بلیک میل کیا، کس طرح سے انہیں اپنے جال میں پھنسایا، اور پھنسا کر یہ ان کے ساتھ یہ معاملے کرتا رہا، لیکن اس بچی کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے میڈیا پر پورا ایڈریس بتا کر بچی کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو اس حق میں ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے اینکر بھائیوں نے بڑا اچھا کام کیا، اس طرح کے درندوں کو بے نقاب کیا، یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن خاص کر کے جہاں پر بچیاں ہوں، کنواری بچیاں ہوں، ان کی ابھی شادی ہونی ہو تو ان کو ذرا کلوز رکھنا چاہیے، ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ تو بات بتا دیا۔ پھر یہ کہتا ہے اس سے آگے ایک گلی ہے، ادھر بھی ایک عورت ہے، اس کے ساتھ بھی میرے مطلب کہ یہ چکر ہے۔ پھر یہ بتا یہ رہا ہے کہ اتنے میری داڑھی کے بال نہیں ہیں جتنی لڑکیوں کے ساتھ میں یہ بدفعلی کر چکا ہوں، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے برف رکھا، اللہ لعنت تیرے کمینے پہ۔ وہ خبیث انسان، تم یہاں پر بھی کہتے ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تیرا برم رکھا ہے۔ وہ خبیث انسان، اللہ نے تیرا برم نہیں رکھا، اللہ نے تیری رسی دراز کی ہوئی تھی، اور آج تیری پکڑ ہو گئی ہے، کیونکہ آج جب تیری پکڑ ہوئی ہے تو یہ تیری وجہ سے بہت ساروں کو نصیحت بھی مل جائے گی، بہت سارے جو ہیں وہ توبہ بھی کر جائیں گے تیری وجہ سے۔ اور ہم سب کو یہ گزارش کرنی چاہیے اپنے محکموں سے کہ اس انسان کو ایک تو مذہب کو بدنام کرنے کا، مسجد جیسی مقدس جگہ پر ایسے کام کرنے کی اسے سزا ملنی چاہیے۔ دوسری جو سزا زنا والی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن مسجد جیسی مقدس جگہ پر یہ کام کرنے کی بھی اسے سزا ملنی چاہیے۔ اسے مذہب کے حوالے سے اس پر کوئی دفعہ ضرور لگنی چاہیے، کیونکہ اس نے مذہب کو استعمال کیا ہے، اس نے قرآن کو استعمال کیا ہے، اس نے مسجد کو استعمال کیا ہے۔ اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اتنی زبردست سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ سے کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرنے کا کبھی سوچ بھی نہ سکے۔ اچھا جی، پھر یہ کہتا ہے، ایک تو یہ کہتا ہے کہ اتنے میری داڑھی کے بال نہیں ہیں جتنی لڑکیوں کے ساتھ میں بدفعلی کر چکا ہوں، اور طریقہ کار اس کا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کون سا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ ایک لاری اڈا کے پاس بادامی باغ میں ایک بی بی کا نام بتاتا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، اور وہ لڑکیاں ان میں سے ایک لڑکی کا یہ نام بتاتا ہے کہ وہ بڑی گوری چٹی لڑکی ہے، اور وہ 5,000 روپیہ لیتی ہے اور فل مزے کراتی ہے۔ اور ایسے میں وہ زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا جتنی کر رہا ہوں، یہ بھی اپنی برداشت سے باہر ہو کر رہا ہوں، لیکن اس نے تو حد کراس کر دیا۔ آج کل ایک تو بیڑا گرک ہوا ہے سوشل میڈیا میں، یہ جو حکیم حضرات ہیں یہ ایسی دوائیوں کی ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں، ایسی پھکیاں، ایسی مجنون، ایسی سپرے، ایسی کریمیں، ایسی پرفیومیں، ان سب چیزوں کی یہ ایسے ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں کہ موبائل گھر میں، فیملی میں موبائل کھولنے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ سامنے آ جائیں گے، یہ بدبخت سامنے آ جائیں گے۔
یہ اپنے چار پیسوں کے لیے نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، نسلوں کی تباہی کر رہے ہیں۔ اور اس جیسے جو لوگ ہیں یہ بھی انہی لوگوں کی وجہ سے، انہی لوگوں کے یہ مشہوریاں دیکھ دیکھ کر ان سے پھر ایسی چیزیں منگواتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بچیاں، عورتیں، لڑکیاں ان کے پاس آتی ہیں اور پھر یہ ایسی چیزیں منگوا لیتے ہیں اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے بالکل سارے بندے ان کے قابو نہیں آ جاتے، لیکن کچھ آ جاتے ہیں قابو۔ اگر دن میں ایسے بندوں کے پاس دن میں 10-15 لڑکیاں آتی ہیں تو ان 10-15 میں سے ایک دو تو قابو آ ہی جاتی ہے نا، ایک دو تو پھسل ہی جاتی ہے۔ تو یہ جو دوائیاں لگاتے ہیں، یہ جو کریمیں لگاتے ہیں، یہ جو ویڈیو وغیرہ ہوتی ہے، کبھی یہ ویڈیو کے ذریعے بچوں کو گھیرتا ہے، ادھر وہ دم کر رہا ہوتا ہے اور ادھر وہ ویڈیو چلا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا ذرا کتنی بدبختی ہے اس بندے کی، کتنا ذلیل بندہ ہے یہ، کہ منہ سے، زبان سے قرآن شریف کی پاک کلامیں نکال رہا ہے، اللہ کے نام نکال رہا ہے منہ سے، اور سامنے چلا کیا رہا ہے، گندی ویڈیو چلا رہا ہے۔ اور وہ ویڈیو اس لیے چلا رہا ہے کہ وہ لڑکی جو میرے پاس بیٹھی ہے وہ دیکھے گی اور وہ اپنی برداشت سے باہر ہو جائے گی اور میں پھر اپنی ہوس پوری کر دوں گا۔ توبہ استغفار توبہ، کیا ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں، جتنا بھی کہیں کم ہے، جتنا ان لوگوں کو ذلیل کہیں، جتنا ان لوگوں کو کمینہ کہیں اتنا ہی کم ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ خدا را یہ تو ایک بندہ پکڑا گیا ہے، آپ اپنے آس پاس دھیان کریں، اپنے قریب دھیان کریں، شاید آپ کے آس پاس اس جیسے کئی درندے پھر رہے ہوں، کئی ایسے درندے ہوں جو شرافت کا چولا اوڑھ کر جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں۔ آپ اپنے آس پاس میں نظر دوڑائیں، اور اگر ایسا کوئی بندہ آپ کو ملتا ہے تو آپ اپنے اداروں کے ساتھ رابطہ کریں، اپنی پولیس کے ساتھ رابطہ کریں، اپنے اداروں کے ساتھ مل کر اس حدیث کو ضرور پکڑوائیں۔ اور یہ معاملے تب ہی حل ہونے ہیں جب ہم سب نے مل کر ان جیسے درندوں کو پکڑنا ہے، ہم سب نے مل کر اپنے اداروں کا ساتھ دینا ہے اور ان جیسے درندوں کو بے نقاب کرنا ہے، تبھی یہ مسئلے جو ہیں یہ حل ہونے ہیں، تبھی ان جیسے درندے جو ہیں یہ ختم ہونے ہیں۔ نہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ سوشل میڈیا کو ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے کئی جگہ پر بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا اب اگر یہ بندہ اور اس جیسے کئی بندے ایسے ہیں کہ جو پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور آئے ہوئے ابھی تقریباً 10-12 سال ہوئے ہیں، لیکن یہ بندہ 40 سال سے یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اور دیکھیں اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کی عمر 30-32 سال ہے اور دوسری کی عمر 25 سال ہے، اور 3 اس کے بیٹے ہیں، وہ بھی جوان ہیں، لیکن پھر بھی اس بغیرت کو شرم نہیں آئی، پھر بھی اس کو شرم نہیں آئی کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ اور تمہیں اگر اتنی ہی ہوس ہے تو تم شادیاں کر دو۔ جب شادی کی، اسی لیے ہمارے اسلام میں یہ اجازت ہے کہ یہ حرکتیں کرنے کی بجائے، کوئی گناہ کرنے کی بجائے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی بجائے تم شادی کر دو، حق حلال طریقے سے شادی کرو، جائز طریقے سے شادی کرو، نکاح کرو، پھر اس کا خرچہ برداشت کرو اور پھر اپنا نظام جو ہے وہ چلاتے رہو۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ لوگوں کے عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور جیسے یہ کہتا ہے کہ میرے اتنے داڑھی کے بال نہیں ہیں جتنی لڑکیوں کے ساتھ میں بد پھیریاں کر چکا ہوں، تو پھر یہ شادیاں بھی کتنی ہیں کیوں کرے، کتنی کو شادیاں یہ کرے، یہ بھی بات ہے۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسے لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑے سارے لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ ہٹ گئے ہیں، وہ چھوڑ گئے ہیں ایسی حرکتیں کرنا، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا پر جب یہ چیزیں نشر ہو رہی ہیں ہمارا دل نہیں کرتا، دعائے خدا کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم ایسی کہانیاں، ایسی سٹوریاں ہم بیان کریں، ہم بتائیں، تو دعائے خدا کہ ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں بتائیں گے نہیں تو لوگ احتیاط کیسے کریں گے۔ اب دیکھیں نا کہ اس طرح کے بندوں کے پاس کتنے ہی لوگ گاؤں میں زیادہ تر یہ حالات ہیں کہ بچیوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ جی قاری صاحب سے، جاؤ جی مولوی صاحب سے دم کراؤ، جاؤ جی مولوی صاحب کے پاس پڑھاؤ، جاؤ جی مسجد میں جا کے پڑھاؤ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مقدس مقام ہے، بڑا پاک مقام ہے، پاک جگہ ہے مسجد، لیکن ان جیسے لوگوں نے مسجد کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ جو جس بیوی کو یہ لے کر آتا ہے،
लेकर आके ऊपर अपने हुजरे में उसे बिठा के पहले उसके साथ बातें करता है, उसे अपनी कारस्तानियां बताता है, उसे अपनी कमीजियां बताता है कि मैंने वो फलां के साथ गुनाह किया, फलां के साथ किया, दादी पोती के साथ किया, फलां बीबी के साथ किया, फलां लारी अड्डा के पास बदामी बाग से वहां से लड़कियां लेकर आता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अपनी बारियां भी गिनवाता है कि मैं इतनी इतनी बारियां करता हूँ। और फिर ये सारा कुछ बताने के बाद कहता है अच्छा चलो मैं नमाज पढ़ाऊँ। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा 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 इस्तग़फ़ार तौबा, मेरे अल्लाह माफ करना। इन लोगों का क्या हाल होगा, इन लोगों पे क्या बीतेगी? क्या इन लोगों को मरना भूल चुका है? क्या इन लोगों ने ये यकीन कर लिया है कि इन लोगों ने मरना ही नहीं है? और फिर मस्जिद के हुजरे में नीचे नमाज पढ़ी जा रही है, ऊपर ये कर रहा है। और जब ये बातें बता रहा है उस बीबी को, उस लड़की को बातें बता रहा है, और नीचे लोग मस्जिद में बैठकर जमात से पहले जो सुनते पढ़ते हैं वो सुनते पढ़ी जा रही हैं मस्जिद में नीचे। ऊपर ये अपनी स्टोरियां इसने खोली हुई हैं और वीडियो चलाई हुई है, वो गंदी वीडियो भी चलाई हुई है, और नीचे नमाज पढ़ी जा रही है, सुनते पढ़ी जा रही है। तौबा इस्तग़फ़ार तौबा, मेरे अल्लाह माफ करना। और इन जैसे दरिंदों को निस्त नबूद कर देना, मेरे अल्लाह इन जैसे दरिंदों का नामो निशान मिटा देना। मेरे अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाना कि हम इन जैसे दरिंदों को बेनकाब करते रहें, और इन जैसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में हम अपना किरदार अदा करते रहें। और हम तमाम पाकिस्तानियों का ये फर्ज बनता है कि जहाँ पर भी इस तरह का कोई बंदा देखें, इस तरह का कोई दरिंदा देखें, उसकी इतला जरूर अपनी पुलिस को, अपने अदारों को करें। तभी जाकर यह निज़ाम ठीक होना है, तभी जाकर आपकी बेटियां, आपकी बहू, आपकी बीवियां, आपकी माएँ खुले दिल से बाहर जा सकती हैं, खुले दिल से बाजार जा सकती हैं, खुले दिल से जाकर मस्जिद में कुरान शरीफ की तालीम हासिल कर सकती हैं। तभी हो सकता है जब हम सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है, और इन जैसे दरिंदों को हमने कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में अपना किरदार अदा करना है। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा।